الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، عزیز بیٹوں، بہنوں، ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین بے شمار کرم اس کا احسان عظیم، اس رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آج پھر سے اپنے اس درود پاک کی محفل میں حاضر ہیں، اور اب کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے، یا اللہ ہماری اس محفل پاک کو پہلے کی طرح بتاب کے ساتھ شروع فرما اور پھر برکتیں ڈال دے اور پھر اضافہ فرما. محترم حضرات، آج ہم لوگ باغ فتح کے مسئلے پر گفتگو کریں گے، لیکن جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری ہمیشہ یہ عادت رہی کہ میں مختصر سے وقت میں جامع کلام کر کے اور بات کو انتہا پر پہنچا دیتا ہوں. میرا طریقہ کار یہ نہیں کہ بات ذرا سی ہو اور اسے بڑھا چڑھا کے آدھے گھنٹے میں 20 منٹ میں جو بات جو چند منٹ میں 2 4 5 منٹ کہی جا سکتی ہے اس کو کہا جائے. نہیں، چونکہ فقیر کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ بہت طول دے کر بات کو کر سکے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں بات کر کے اور جو مفہوم ہے، صحیح مفہوم جو ہے، وہ ہمارے اہل سنت کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے. یہ بات واضح رہے کہ کلام کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. بعضوں کا انسان گفتگو کرتا ہے جو اسلاف میں بات کہی ہوتی ہے اسی انداز میں، بعض اوقات کوئی نئے نقطہ پیش کر دیتا ہے، لیکن وہ نئے نقطہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں کہ اسلاف کی نفی ہو رہی ہو اور ان کی تصدیق ہو رہی ہو. ہر شخص اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. باغ فتح میں لوگوں نے کلام کیا، لوگ علماء کلام کرتے چلے آئے. ہر شخص اپنے انداز پر گفتگو کرتا ہے. میں اپنے انداز پر میں گفتگو کروں گا. اور یہ بات بھی واضح رہے کہ میں مخالف گروپ جو ہے اسی کتابوں کا حوالہ نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے اصل میں اپنے لوگوں کو صرف کنٹرول کرنا ہے. جو ہمارے اہل سنت ہیں انہیں میں نے ایک چیز بتانی ہے، اپنی کتابوں سے پیش کرنی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک معتبر ترین کتابیں یہی ہیں جو ہم اہل سنت کی ہیں، اور اسی کے بعد وہ مانیں گے. یہ بات کہ ہم دوسروں کی کتابیں پیش کر کے اور اس سے اپنے مسئلوں کو ثابت کریں گے، یہ تو مناظرے میں ہوتا ہے. جب انسان مناظرہ کرتا ہے تب وہ دوسروں کی کتابوں کے حوالے دے کر اور اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے.
تو جب اس نے سمجھانا ہی اپنے گھر والوں کو ہو، ایسے صورت میں وہ وہی معتبر بات کرے گا جو کہ سب کے نزدیک معتبر ہے. تو اس لیے میں نے اس درس میں اس وقت فرقہ مخالفہ جو مد مقام جو فرقہ ہے اس کا کوئی حوالہ پیش نہیں کرنے کا ارادہ نہیں کیا، کیونکہ مجھے اپنے دوستوں کو سمجھانی ہے یہ بات. وہ بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، ابو داؤد شریف سے، دیگر کتبوں سے سمجھیں گے. ان کے لیے معتبر ترین کتابیں ہیں. جب وہ ہمارے حوالے کے سامنے آئیں گے وہ کہیں گے بات کو ٹھیک ہے، ہماری تسلی کریں گے. تو پیارے ساتھیوں، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا باغ قدر کا مطالبہ فرمانا اور سیدنا خلیفہ بلا فصل عبد البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانا اور گفتگو فرمانا اور اس کے بارے معاملات، فدق کے معاملات کو اس کے بارے میں سوال جواب ہونا. میں نے جہاں تک دیکھا، کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا احادیث مبارکہ کا، تو کہیں پر بھی مجھے کوئی ایسا جملہ نہیں ملا جس میں کہ سید کائنات اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین کوئی گفتگو ہوئی ہو، آپس میں مکالمہ ہوا ہو، اور مکالمے کے جملے اس طور پر کہ سید کائنات نے ایک بات فرمائی ہو اور اس کے جواب میں سیدنا صدیق اکبر نے یہ جواب دیا ہو. تو یہ مجھے ابھی تک کسی کتاب میں میسر نہیں آئی یہ چیز. یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کی طرف سے ایک مطالبہ پہنچا، لیکن یہ کہ آپ کے سیدہ کائنات کے جملے کیا تھے، آپ نے کیا بات فرمائی، وہ آپ کے جملے جو ہیں وہ کبھی سامنے نہیں آتے کہ آپ نے یہ بات فرمائی تھی. یعنی یہ راویوں کے ذریعے سے بات پہنچی کہ آپ کا یہ پیغام تھا، آپ کا یہ مقصد یہ تھا، آپ نے یہ بات فرمائی. لیکن یہ کہ سیدہ کائنات کی اپنی بات، آپ نے یہ بات فرمائی اور اس پر سیدنا صدیق اکبر نے آپ کو یہ جواب دیا ہو، یہ بات میرے علم میں نہیں آئی. اور اس بارے میں 3 طرح سے روایت آتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ سیدہ کائنات جو ہیں انہوں نے خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے باقاعدہ کسی شخص کو بھیجا، اور تیسری بات یہ کہ سیدہ کائنات اور حضرت عباس دونوں سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر گفتگو کی. تو یہ کہ آپ نے بھیجا اور آپ دونوں تشریف لے گئے اور صرف آپ نے سوال کیا، یہ مختلف باتیں ہیں. ایک روایت میں بات آتی ہے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ان کو خبر دی، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کیا خبر دی؟ اخبرت ہو ان فاطمہ علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقسم لها میراثها مما ترك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتلائی کہ حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی صاحبزادی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کے بعد کہ وہ ان کی جو میراث جو ہے جو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے مال فے میں سے وہ تقسیم فرما دیں. مال فے کیا ہوتا ہے؟ مال فے اصل میں وہ مال ہوتا ہے جو کہ جمع کیا جاتا ہے، اور استغفر اللہ، مال فے وہ مال ہوتا ہے جو کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بغیر جہاد کے حاصل ہوا، جو جہاد کے ذریعے سے آتا ہے. اس میں جو میرے آقا کا جو حصہ ہوتا ہے خمس کا حصہ وہ جہاد میں خمس ہوتا ہے،
اور جو بغیر جہاد کے اور بغیر کوشش کے حاصل ہوا ہو، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیا ہو، تو وہ مال فے کہلاتا ہے۔ تو مال فے جو ہیں اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں بھی تھا، اور فدق کا باغ بھی، اور جو خیبر میں جو کچھ تھا خمس کا جو بچا ہوا تھا خمس سے، خیبر کے خمس سے، وہ بھی اس میں ان چیزوں سے مطالبہ تھا۔ بنو نذیر کا جو باغات وغیرہ تھے مدینہ منورہ کے قریب، وہ مال فے سے اس میں شمار کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس تفصیل میں نہیں جا رہا، بہت مختصر انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ کہ سید کائنات نے بھیجا، آپ نے سوال کیا، آپ دونوں تشریف لے گئے، سید حضرت عباس اور سید کائنات۔ اب یہ تین طرح کی باتیں آ گئیں، اور جب یہ بات ثابت ہے کہ سوال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ہوا ہے، یہ اس گفتگو کا تکرار نہیں ملتا، یہ بات نہیں ہے کہ سید کائنات ایک مرتبہ آپ نے بندے کو بھیجا ہو، اس کے بعد پھر آپ دونوں تشریف لے گئی ہوں، پھر آپ اکیلی گئی ہوں، پھر دونوں تشریف لے گئی ہوں، اس طرح ایسی بات کوئی نہیں ملتی، ایک ہی مرتبہ کا سوال جواب ہے۔ تو اس کو کئی طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے جہاں پر یہ آتا ہے ارسلت الی ابی بکر صدیق تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا صدیق اکبر کے پاس کی طرف بھیجا، یہ کہ وہ سوال کریں ان سے ان کی میراث کے بارے میں۔ تو اچھا میراث کے بارے میں سوال کریں کہ وہ میری کیسے جا کے تم سوال کرو کہ وہ سوال کر رہی ہیں، میراث مانگ رہی ہیں، طلب فرما رہی ہیں۔ تو یہ بات ہے آ گئی کہ آپ نے کسی کو بھیجا اور آپ خود تشریف لے گئی، سارا خود کا جانا، سوائے اس ایک بات کے کہ آپ نے یہ بات آتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فاطمہ والعباس علیہ السلام اتیا ابا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت سید کائنات اور حضرت عباس دونوں کے دونوں سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور وہ دونوں اپنے میراث کو جو ہے وہ طلب کر رہے تھے۔ اب یہ معاملہ باہر ایک ایسا الجھ گیا کہ ہم اس میں تطبیق نہیں دے سکتے۔ تطبیق یوں دیا جا سکتا ہے کہ گئے صرف حضرت عباس ہوں اور سید کائنات کا پیغام لے کر گئے ہوں، تو ایسی صورت میں یہ بات بھی آ گئی کہ وہ دونوں گئے، مطلب یہ کہ پیغام لے کر گئے، اور یہ بات بھی آ گئی سارا کہ سید کائنات سوال کیا، اور یہ بات بھی آ گئی کہ ارسلت الی ابی بکر، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی طرف کسی کو بھیجا، اور وہ کون تھے؟ حضرت عباس تھے۔ اب یہ ایک صورت میری ذہن میں آتی ہے تطبیق کی کہ جہاں پر یہ بات آتی ہے دونوں کو جانا ثابت ہے، جانا یعنی مطلب ہے گئے ایک ہی مگر وہ پیغام لے کر گئے، اس طرح دونوں کو جانا ایک طرح سے ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ کوئی اور صورت بنتی نہیں ہے۔ اچھا تو اب یہ بات آ گئی سامنے ہمارے کہ سید کائنات کا باقاعدہ وہاں پر سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اور باقاعدہ سوال جواب کرنا، اور سید صدیق اکبر کا ان کو باقاعدہ طور پر اس انداز میں جواب دینا، مکالمہ ہونا، یہ چیز مکالمہ جو ہے صرف کلام جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ جناب انہوں نے جو جملے جو فرمائے وہ ثابت ہو گئے، اور سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ان کا اپنا کوئی جملہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جو بھیجا اس کا مفہوم کیا تھا؟ مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنے بابا جانے کی وراثت کو طلب فرما رہی تھی۔ جب اتنی بات جب واضح ہو گئی تو اس سے ہم اسی بات کی طرف ذہن متوجہ ہوتا ہے کہ سید کائنات خود تشریف نہیں لے گئی تھی، بلکہ آپ نے بھیجا تھا، اور آپ نے اس لیے بھیجا تھا کہ آپ نے بھیجا تھا، مقصد یہ تھا بظاہر کہ وہ وراثت طلب کر رہی ہیں، اتنی بات واضح ہو گئی۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ جو وراثت طلب کر رہی ہیں تو اس وراثت کے مطالبے میں کیا آپ یہ بات جانتی تھیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان عالی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں وہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ کیا یہ حدیث آپ کے علم میں تھی یا نہیں تھی؟ اب یہ دو طرح بات چلی،
دوسرے حضرات جو ہیں، دوسرا فرقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ حدیث ہوتی تو سید کائنات سوال ہی کیوں کرتی؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الزام لگاتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، سید کائنات ورنہ سوال ہی کیوں کرتی؟ اب اس پر اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جناب علی وہ تو ان حضرات تک حدیث تھی، سید کائنات کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، تو یہ بات بنتی نہیں ہے، یہ بات نہیں بنتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وراثت جو ہے وہ گھر سے چلتی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ گھر والوں کو علم ہونا چاہیے۔ میرے آقا گھر والوں کو فرماتے ہیں میری وراثت نہیں ہوگی، مطالبہ نہیں کرتا، میرے آقا یہ بات فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو وہ لوگ کہتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ اپنی تائید میں کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث ہوتی تو سید کائنات کی علم ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں بخاری شریف سے ثابت ہے کہ یہ تو لوگ جانتے تھے کہ حدیث ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حدیث پاک ہے۔ اب وہ کیسے؟ اب وہ اس طرح جو حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب، اب میں یہ بات اس طرح سے کروں گا کہ میں پہلے خلاصہ کو بتلا دوں۔ وہ یہ ہوا کہ باغ فتح کا معاملہ جب آیا اور معرفہ کا معاملہ جب آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کچھ یہ جو حصہ جو ہے حضرت علی کو، حضرت عباس کو دے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ خود اپنے اس بارے میں یہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ وہ دینا کیسا تھا؟ وہ وراثت تھی، وراثت تھی۔ وہ ہوا یہ کہ یہ تقسیم تو تمام میں پھر ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ازواج مطہرات خود کھیتی باڑی کرنا چاہیں، جس حصے سے ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں وہ حصہ ہم ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جو چاہتی ہیں نہیں ہم ان کو بیت مال کی طرف سے آئے معاملہ اور حکومت جو ہے وہ کر کے دے تو ہمارے ذمہ ہوگا، ہم ان کی زمین کی کھیتی باڑی کریں گے اور اس میں جو بھی آئے گا ہم ان کے حوالے کر دیں گے پیسہ۔ لیکن زمین کا الاٹ کرنا یہ نہیں تھا۔ تو جب یہ بات ازواج مطہرات میں بھی یہی زمین اس انداز میں تقسیم ہوئی تو اسی انداز میں حضرت علی اور حضرت عباس کے بعد بھی زمین آئی۔ اب جب زمین جب آئی ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اب جھگڑا ہوا تو جھگڑا لے کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ جھگڑا لے کر آئے کہ یہ جھگڑا اس طرح سے ہو گیا، اب ہوا یہ اصل میں کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت زبیر بن عوام بھی تھے، حضرت سعد بھی تھے۔ تو یہ جب آئے تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت علی اور حضرت عباس آ رہے ہیں تو وہ اجازت چاہتے ہیں، تو ان کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت عثمان غنی نے اور ان کے ساتھیوں نے کہا اے امیر المومنین، اے عمر بن خطاب، آپ ان دونوں کے درمیانی فیصلہ فرما دیں تو بہتر ہے، یہ اب زمین دی تھی، اب ان کے معاملات ایسے الجھ گئے ہیں کہ معاملہ ان سے درست نہیں ہو رہے، تو جب یہ آئے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انشدکم باللہ الذی بإذنہ تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ وہ اللہ جس کے اذن سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، نہیں وارث بنائے جاتے ہم جو چھوڑ جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس میں حضور علیہ السلام نے اپنی ذات اقدس کا ارادہ فرمایا، تو اس پر اب آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جماعت والوں نے کہا قال ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح فرمایا تھا۔ فاقبل عمر على علی و عباس،
حضرت عمر بن خطاب حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں فرمایا انشدکما باللہ هل تعلمان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك. اب میں آپ دونوں کو یہ اللہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے فرمایا تھا؟ قسم دے کے پوچھتا ہوں. تو قالا نام، ان دونوں نے کہا ہاں ہماری بڑی بات ہے. اب یہ بات اس طرح نہیں چلے گی کہ جناب علی انہوں نے باقی صحابہ کرام سے سنا اور بھی کہہ دیا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم جانتے ہیں. کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انشدکما باللہ، میں اللہ کی قسم دے کر یہ بات سوال کرتا ہوں. جب دی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں جب انسان کو قسم دی جائے تو کیا کہتا ہے؟ لوگ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں ہاں کہتا ہے کہ ہاں یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں اس لیے میں یہ بات میں تسلیم کر دیتا ہوں. مگر یہ کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کیا حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا یا نہیں فرمایا، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جب یہ بات آئی اس پر جب وہ دونوں قالا نام دونوں نے کہا ہاں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان حضرات نے حضور علیہ السلام سے حدیث پاک باقاعدہ سنی تھی. بالکل، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قسم دے کے بات کی تھی. قسم دینے کے بعد پھر احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ اگر انہوں خود نہ سنی ہوتی اور صحابہ کرام سے سننے کے بعد کہیں ہوتی تو پھر یہ اس طرح سے بات نہ کرتے، اس طرح سے قال نام نہ کہہ دیتے. قال نام کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے خود یہ بات حضور علیہ السلام سے سنی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذالک، کہ حضور نے بات فرمائی آپ کی میں قسم دے کے پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور یہ جب دیگر اور روایات میں اگر کوئی صحابی اگر کوئی روایت کرے کسی صحابی سے تو اس کا ذکر کرتا ہے باقاعدہ، اور یہ تو انتہائی مقام احتیاط تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات جب سامنے آ گئی ہمارے، اب ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے. اور اس کے بعد پھر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ کوئی الگ معاملہ چل رہا ہے، ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے، معاملہ کافی لمبا چوڑا ہو جائے گا. ابھی جو چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں میں اسی کو پیش کروں گا. اب اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ حدیث جو ہے حضرت عباس کے علم میں تھی. جب حضرت عباس کے علم میں تھی اور وہ یا تو جانے والے ہیں یا ساتھ جانے والے ہیں سید کائنات کے، تو کیسے ممکن ہے کہ سید کائنات کے بھی حدیث بات نہ ہو؟ جب یہ حدیث بات آ گئی، اب دیکھیے اب ہم اس پر کلام کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ پھر سید کائنات اس حدیث پاک کو جاننے کے باوجود جو ہیں ان کا مطالبہ کیوں ہوا، انہوں نے مطالبہ کیوں فرمایا وراثت کا؟ جب یہ حدیث لوگ جانتے ہیں پھر وراثت کا مطالبہ کیوں ہوا؟ اس بارے میں اب علماء دو طرف چلے. بعض علماء یہ کہتے ہیں اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ آیت وراثت سے لوگوں نے اصطلاح کرنا شروع کر دیا، خواہ اس کی ضرورت نہیں تھی. کہتے ہیں کہ آیت وراثت کیونکہ عموم پر تھی اس لیے سید کائنات کا اجتہاد اس آیت وراثت سے تھا، اور آپ نے بات فرمائی کہ جناب آیت وراثت جو ہے وہ اس میں باپ کی وراثت بیٹی کو آتی ہے تو میری طرف وراثت آئے گی، اس لیے آپ نے مطالبہ فرمایا. اور آپ کے بھی حدیث پاک نہیں تھی، آپ جب گئیں تو پھر آپ کے حدیث پاک علم میں آئی. یہ بات ہم نے ثابت کری حدیث ان حضرات علم میں تھی. تو آیت وراثت سے سید کائنات کا مطالبہ نہیں بنتا. اب آپ کا مطالبہ جو ہے وہ کس بنا پر ہوا، اب اس بارے میں دو علماء دو طرف جا رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے، توجہ کیجیے. ایک تو یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کو یہ فرمایا علی کہ ما ترکنا فهو صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں ما ترکنا صدقہ تو وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ماں جو ہے اب علماء کی اپنی بات ہے اور علماء کلام کر رہے ہیں اس بارے میں، سید کائنات سے کوئی استدلال نہیں ہے اس پر. علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ماں جو ہے سید کائنات اس کو مخصوص انالباس بنایا کرتی تھی، اور یہ فرمایا کرتی تھی کہ جو کچھ حضور علیہ السلام نے چھوڑا ہے وہ تمام کا تمام صدقہ نہیں، کیونکہ جن چیزوں سے ہماری ضرورت پوری ہوا کرتی تھی وہ ہمارے لیے ہماری وراثت میں آئیں گی، ٹھیک ہے نا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ماں کو اپنے عموم پر رکھتے تھے، تو یعنی جو کوئی حضور علیہ السلام چھوڑ گئے ہیں سارا کا سارا صدقہ ہے. اب ایک تو کلام یہ آ گیا علماء کا، اور دوسرا کلام جو ہے وہ کیا ہے وہ میں یہ دیتا ہوں، اس پر توجہ کیجیے.
بعض اوقات انسان اپنے دل کی بات کو زبان پر اس انداز پر پیش نہیں کرتا جس انداز کر کے وہ اس سے نتیجہ اخذ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی بہت ساری مثالیں حدیثوں میں بہت ساری مثالیں. اب میں اپنی ایک مثال پیش کرتا ہوں. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے غور کیجیے، میرے آقا نے فرمایا کہ ہلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، فرمایا آؤ تم میرے پاس آؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں ایسی تحریر عطا فرما دوں کہ تم اس تحریر کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے. فقال عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ. بخاری شریف ہے صاحب نے نکالی، بخاری شریف. چلو ٹھیک ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ حسبنا کتاب اللہ. اب دیکھیے غور کی ذرا توجہ کی بات میں کہہ رہا ہوں. میرے آقا نے جب یہ بات فرمائی نا کہ آؤ تمہیں ایک ایسی تحریر عطا فرما دوں اس کو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو اب اس پر وہ تحریر تو نہیں آئی. سوال یہ ہے کہ کیا حضور علیہ السلام تحریر چاہتے تھے؟ میرے آقا تحریر چاہتے تھے اپنے اجتہاد سے چاہتے تھے یا اللہ کے حکم سے چاہتے تھے؟ اگر اللہ کا حکم تھا تو اللہ کے حکم سے نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کسی کہنے پر رک جائے. ٹھیک ہے نا. اگر اپنا اجتہاد تھا تو نبی اپنے اجتہاد کو دوسروں کے کہنے کی بنا پر آخری لمحات میں جو ترک کر رہے ہیں تو کیا نعوذ باللہ کیا خطائی اجتہادیہ نہیں؟ میرے آقا سے نہیں. ایسی بات نہیں. بات اصل یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کا یہ جملہ کہ میں تمہیں ایسی تحریر عطا فرما دوں کہ تم اس کو گمراہ نہیں ہوگے، اس سے تحریر کا مطالبہ تھا ہی نہیں. تحریر کا مطالبہ بالکل نہیں تھا، کیونکہ قرآن آ چکا، مکمل دین مکمل ہو چکا. اليوم اکملت لکم دینکم، 3 مہینے پہلے میدان عرفات کے اندر جمعۃ المبارک کے دن یہ اعلان ہو چکا، آج کے دن جو ہے وہ دین مکمل ہو گیا ہے. جب دین مکمل ہو گیا اس کے بعد پھر کسی تحریر کی ضرورت نہیں تھی. میرے آقا کا یہ فرمایا علی کیا تھا؟ یہ فرمایا علی یہ تھا کہ میرے آقا یہ بات چاہتے تھے کہ میرے غلام میرے سامنے اقرار کر لیں اس بات کا کہ میں نے دین پہنچا دیا ہے اور اس چیز کو واضح کر کے بیان کر دیں. تو میرے آقا نے جب یہ بات فرمائی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء سابقین کی امتیوں میں محدث ہوا کرتے تھے. محدث اسے کہا جاتا ہے جس کے دل اور زبان پر اللہ بولتا ہے. میں نے مختصر سی تعریف کر دی. ٹھیک ہے، میں نے مختصر سی تعریف کر دی کہ جس کے دل میں بات کرتی وہ جان لیتا ہے، معاملہ پہچان لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. میرے آقا نے فرمایا میری امت میں اگر محدث ہیں تو عمر بن خطاب. اب حضرت عمر بن خطاب کو کیا جواب آتا ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ میرے آقا نے فرمایا علی کا مقصد کیا ہے، سمجھ گئے. انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. میرے آقا زبان پر وہ کلمہ لے کر نہیں آئے بلکہ میرے آقا نے اس انداز میں گفتگو فرمائی کہ لوگ جب خود یہ بات کہیں گے تو معاملہ بات واضح ہو جائے گی. میں نے دین کی مکمل تبلیغ کر دی اور میں نے پہنچا دیا ہے، یا اللہ میرے ذمہ میں کچھ نہیں ہے. اب یہ باقی یہ جو کریں گے یہ لوگ بعد میں یہ خود اپنے کیے کے ذمہ دار ہوں گے. شفاعت میرے اختیار میں شفاعت کرواؤں گا. تو میرے آقا جو چاہتے تھے عمر بن خطاب نے وہ کام کر دیا. جب کر دیا اس کے بعد پھر یہ معاملہ دوبارہ اٹھا ہی نہیں. جب عمر بن خطاب نے یہ جملہ کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، اس کے بعد دوبارہ اس معاملے کا ذکر ہی نہیں ہے کہ اس جملے کے بعد پھر کبھی میرے آقا نے بات فرمائی ہو، کبھی کوئی ذکر نہیں. میرے آقا جو چاہتے تھے وہ ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جان گئے کہ وہ میرے آقا کیا بات چاہتے ہیں، وہ بول دیا، کام مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات انسان کلام اس انداز میں کرتا ہے کہ دل میں ایک مراد رکھ لیتا ہے اور جملے ایسے ادا کرتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کی مراد پوری ہو جائے، جس طرح کہ میرے آقا نے یہاں پر کیا اور مراد پوری ہو گئی. ٹھیک ہے. اور یہ وجہ ہے کہ جب جنگ یمامہ کے موقع پر
جب حفاظ جب شہید ہو رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب کو سب سے پہلے یہ فکر لاحق ہوئی تھی کہ کہیں قرآن کا پڑھے سے ہم محروم نہ ہو جائیں، تو فوراً انہوں نے قرآن پاک جمع کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر کی طرف رجوع کیا، کیونکہ وہ یہ کہہ چکے تھے حسبنا کتاب اللہ۔ اچھا جی، اب اس بارے میں یہ بھی ذرا غور کیجیے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام سے خود سے بھی بات ثابت ہے کہ بعض اوقات ایسا کلام فرماتے ہیں کہ میرے آقا دل میں مفہوم رکھ لیتے ہیں اور گفتگو ایسی ہوتی ہے جس سے کہ وہ مفہوم پورا ہو جائے۔ اب دیکھیں غور کیجیے، حدیث بات میں آتا ہے جب بنی سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر میرے آقا کے قریب ترین اپنے گھر بنا لیں، وہاں پر آ کے رہنے لگ جائیں، تو میرے آقا کو یہ فکر لائی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے آقا کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں مدینہ منورہ کے مضافات اس کے ارد گرد کا علاقہ خالی نہ ہو جائے، تو میرے آقا نے کیا بات فرمائی؟ میرے آقا نے فرمایا الا تحتسبون آثارکم، کیا تم اپنے اس آنے جانے کو تم نیکی شمار نہیں کرتے ہو اے بنو سلمہ، جو تم آ رہے ہو جا رہے ہو؟ یعنی کلام اس انداز میں تھا کہ دل کی مراد پوری ہو جائے کہ مدینہ منورہ کے مضافات کو خالی نہ چھوڑیں، اور یہ اریاف مدینہ سے تجاوز کر کے اندر مدینہ منورہ کے میرے ذرا قریب نہ آ جائیں، کہ یہ اس طرح حفاظت رہتی ہے۔ کوئی اگر آتا ہے تو باہر کے لوگ پہلے شور مچائے تھے، رات میں آواز بڑی گونجتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے یہ بات فرمائی، یعنی دل کی مراد دل میں رکھی، اور کلام ایسا فرمایا کہ دل کی مراد پوری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اور جس طرح کے ازواج مطالعہ سے بات ثابت ہے، ازواج مطالعہ سے بھی بات ثابت ہے۔ ہوا کیا؟ جب میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مرو ابابکر فلیصلی بالناس، ابوبکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، عرض کیا گیا، میرے آقا کی باری اپنے حضرت المومنین حضرت حفصہ نے عرض کیا۔ کس طرح عرض کیا؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ سرکار کی باری آپ نماز کر دیں۔ یا رسول اللہ، یہ ابوبکر جو ہیں وہ تو بڑے دل کے بڑے رقیق ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لم یستطع ان یصلی بالناس، کہ ان کو ان کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میرے آقا دوبارہ یہ بات سنا، دوبارہ کو یہ عرض کیا گیا حضور کسی اور کو حکم دے دیجیے، ٹھیک ہے، عمر کو حکم دے دیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، تیسری مرتبہ فرمایا، پھر میرے آقا نے کیا بات فرمائی؟ اِنَّ كُنَّا صَوَاحِبُ يُوسُف، میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے صواحب کی طرح کا ہے، یعنی زلیخا کو جو ملامت کرنے والی عورتیں تھیں وہ ملامت تو کریں تھیں مگر دل میں کہہ رہی تھی کہ یوسف ہے ایسے ہی خوبصورت، ٹھیک ہے نا؟ یعنی دل میں تمہارے کچھ ہے کہ تم یہ بات چاہتی ہو اے عائشہ کہ ابو صدیق اگر آئے، یہ مفہوم میں اس کی تعبیر اس طرح کر رہا ہوں، کوئی کسی اور طرح بھی کر سکتا ہے کہ اگر ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم آئے تو کہیں یہ نہ ہو، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب ایسے قدم آئے کہ حضور تشریف لے گئے تو اس لیے کہیں کوئی بدشگونی نہ لے لے، تو اس لیے اے عائشہ تم یہ بات چاہ رہی ہو، اور اے ازواج مطہرہ تمہارے دل میں کچھ ہے اور تم ظاہر کچھ کر رہی ہو، تو اس لیے بات فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے کہ انسان بعض وقت کلام اس انداز میں کرتا ہے کہ اس کی دل کی مراد وہ پوری ہو جائے، اور کلام دوسرے انداز میں ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ دل کی مراد پوری نہیں ہو سکی۔ میرے آقا سب جانتے تھے، حضور تو جانتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذرا آئیے مقصد کی طرف جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مطالبہ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اصل میں وہی حدیث جانتی تھی، اور اس ماں کو بھی اپنے عموم ہی پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے باوجود مطالبہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ دل میں وہی جانتی تھی کہ جب یہ ہماری تشریفات جائے گی تو اس پر سیدنا صدیق اکبر حدیث پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر نتیجتاً وہ جو کچھ کہیں گے وہ کیا ہوگا، اس سے ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا جو ہم چاہتے ہیں، اس سے ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ اس پر کیا ہوا؟ جس طرح کی یہ چیز گئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات جب پہنچی، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے یہ بات کہی، آپ نے کہا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ
انما یاکل آل محمد من ھذا المال، کہ اس مال فیض سے آل محمد ہیں وہ کھاتے ہیں. واللہ لا ادعو امرا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فیہ الا صنعته، قسم بخدا نہیں چھوڑوں گا میں کوئی معاملہ جو میں نے حضور علیہ السلام کرتے ہوئے دیکھا، جس طرح حضور کرتے تھے میں اسی طرح کروں گا. کہ اس مال فیض سے، باغ فدق سے، اور یہ جہاں سے جو آتا تھا آل محمد کے لیے اسی طرح ہی آتا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن وراثت نہیں ہوگی. حضور علیہ السلام نے فرما دیا. یہ جملہ سننا چاہتے تھے وہ یہ بات جملہ سننا چاہتے تھے. وہ سے یہ جملہ سننا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے سارا پیغام دیا. بس بات مکمل ہو گئی. اس کے بعد پھر اس بارے میں گفتگو ہے ہی نہیں. جس طرح کی حسبنا کتاب اللہ کے بعد گفتگو ہے ہی نہیں. تمام ہو گیا. کیا بات. اصل چیز یہ ہے، اگر کوئی سمجھے تو اصل چیز یہ ہے. اب اس پر یہ کہ نہیں جناب بخاری شریف کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ ناراض ہو گئی، حضرت تو آپ نے چھوڑ دیا فاطمہ، وَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَ، کلام ہی نہ کیا یہاں تک مثال پاک ہو گیا سید کائنات. بھائی یہ کہہ کون رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح. اس کو آپ نے قول بنا لی ہے، آپ نے اس کو فرمانے والی بنا لی حضرت سے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. افسوس کی بات ہے. نہیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے ان کا قول بنا لیا کہ آپ یہ بات فرما رہی ہیں، آپ راوی ہیں اس حدیث پاک کی، آپ نے حدیث پاک روایت فرمائی ہے، اور اس پر آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیقہ اکبر سے ناراض ہو گئی اور انہیں مرتے مثال کے وقت تک آپ نے کلام نہ فرمایا. پہلی بات تو یہ ہے، بلکہ وہ بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا اس کو میں بعد میں انشاءاللہ کسی موقع میں عرض کروں گا. بات یہ ہے کہ یہ جملہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نہیں ہے. یہ جملہ جو ہے یہاں پر جو راوی ہیں حضرت محمد بن شہاب زہری، یہ ان کا جملہ ہے، اور یہ امام المدرجین ہیں، حدیث پاک میں اپنے کلام کو درج کرنے کے یہ امام ہیں. آپ اصول حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، وہاں پر لکھا ہوا ہے جہاں پر اندراج ہو رہا ہے حدیثوں کے اندر اپنے جملے ٹانک. بعض ہوتا ہی ہے کہ راوی نے ایک حدیث میرے آقا کی حدیث لی اور اس کے درمیان میں اپنے جملہ ٹانک دیا. محدثین تو پھر محدثین ہیں، وہ تو بھاپ لیتے ہیں، یہ حدیث حضور کا نہیں ہے کہ فلاں راوی نے اپنے طور پر شامل کیا. اور اسی طرح امام بخاری کا کلام بھی بخاری شریف کا یہ اندراج کے طور پر آیا ہے. ایسی صورت میں یہ ہے کہ یہ امام زہری کا کلام ہے، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان نہیں ہے. امام زہری تو تابعین میں سے ہیں. یہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ سیدہ کائنات ناراض ہو گئی. اب آپ کہیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی؟ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ ان امام محمد بن شہاب زہری کو یہ مدرس قرار دیا ہے کہ حدیث کے اندر درج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت کئی جگہ پر آئی ہیں، اور ایک جگہ پر آتا ہے قال فہجرتہ فاطمہ ولم تکلمہ حتی ماتت. یہ بات آتی ہے کہ حضرت سید کائنات جو ہیں قالا اس نے کہا، قالت نہیں ہے، قالا اس نے کہا. کس نے کہا؟ اس مرد نے کہا. اگر حضرت ام المؤمنین ہوتی تو قالا کی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ قالت کہنے کی ضرورت تھی، وہ تو حدیث چل رہی تھی. اگر آپ کا فرمان ہوتا باہر بہت زیادہ بات تھی تو قالت آتا. یہ قالا کون ہے؟ قالا کے اوپر پھر یہ انہوں نے پھر محدثین نے پھر ذرا شروع کر دی، اس پر غور و خوض کرنا شروع کر دیا. ان راویوں کون ہے جو کہ حدیث کے اندر اپنی بات کو کلام کو درج کرتا ہے؟ کہنے کہ محمد بن شہاب زہری اور کوئی بھی نہیں ہے. سر پکڑ لیا انہوں کو کہ حضور یہاں پہ درج کیا ہے. اب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت سید کائنات کا ناراض ہونا
اور گفتگو نہ فرمانا، یہ امام زہری نے اپنے طور پر ایک بات کہی ہے، اس کا تعلق حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سید کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے۔ اب پھر اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو منانے کے لیے کیوں گئے تھے سید کائنات کو؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ سید کائنات جو چاہتی تھی وہ بات تو ہو گئی، ٹھیک ہے نا، لیکن ظاہری کلمات جو تھے وہ وراثت کا مطالبہ تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلبی اثر وہ میں یہ بات آئی ہوگی کہ بھئی بات یہ ہے کہ ظاہری کلمات اسی چیز کے ہیں، اور جب ان کی خواہش جب میں نے ظاہری کلمات کی بات پوری نہیں کی، ہو سکتا ہے آپ نے ظاہری کلمات ہی کا ارادہ کیا ہو، تو اس بارے میں جا کر میں ان سے معذرت کر لوں اور جا کے میں ان کو منا لوں اور ان کو اور عرض کر دوں کہ حضور یہ تو آپ کے بابا جانے کا فرمان ہے، اس لیے کیونکہ آپ اہتمام ادھر کا بھی تھا اس لیے آپ کو جانا ہوا، ورنہ حقیقت بات یہی ہے کہ سید کائنات جو ہیں وہ در حقیقت وہ مطالبہ وراثت نہیں تھا، مطالبہ اس بات کا تھا کہ ہم آل بیت اطہار کے لیے تو آپ یہ جملہ بول دیجئے، جب آپ یہ جملہ بول دیں گے تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ بات ثابت ہو جائے گی، جو بھی امیر آئے گا، جو بھی خلیفہ آئے گا وہ یہ بات جانے گا کہ یہ اس سے آل بیت اطہار کا نام نفع ہم نے پورا کرنا ہے، آل بیت اطہار کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور یہ کہ ان کو کسی کی حاجت نہ رہے، جبکہ وہ ساری کائنات خیرات ہیں ان کے والد گرامی ان کے نام تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا اسی حساب سے کہ ظاہری کلمات کو انہوں نے دیکھا، کہا کہ ہو سکتا ہے ظاہری معنی ہے، چلو اس میں، اور پھر جا کر اور اپنی عقیدت اپنی محبت کا اظہار بھی کیا کہ میرا ہر مال میری ہر چیز حاضر ہے آل محمد کے لیے، جس نے چاہے آپ استعمال کر سکتے، وہ تو راضی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ وہ اصل میں سید کائنات یہ بات چاہتی تھی کہ یہ بات ہمیشہ کے لیے آ جائے کہ یہ مال فیض جو ہے اس سے اہل بیت اطہار کا نام نفع پورا ہوتا رہے گا، اور اسی لیے ہمیشہ ہوتا رہا اس سے نام نفع پورا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اس پر ایک اور بات آخری بات اس کروں بات، کیونکہ اس انداز پر میں پہلی مرتبہ میں نے کلام کیا، اس سے بات کرنے میں تھوڑی میری ضرورت تبارت ہوگی، ورنہ تو میں اس بات کو اس سے آدھے وقت میں مکمل کر دیتا۔ حضرت علی یہ حدیثوں میں شاشتہ کی حدیثیں ابو داؤد وغیرہ کی دیگر کتابوں کی حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم فرماتے ہیں میں نے حضرت عباس بن عبد المطلب اور اپنی اور حضور علیہ السلام صاحبزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ اور زید بن حارثہ کی موجودگی میں حضور علیہ السلام نے خدمت عرض کیا کہ ہم قرابت داران رسول کا جو حصہ خمس میں ہے اس کی تقسیم کی ذمہ داری اگر حضور اگر میرے سور فرما دیں تو اس طرح یہ ہوگا کہ کوئی بھی شخص ہے ہمارے اس معاملے میں نزاع پیدا نہیں کر سکے، جھگڑا پیدا نہیں کر سکے گا اگر یہ اس طرح ہو جائے گا۔ اچھا حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کام کا مجھے متولی بنا دیا اور فرمایا ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں گا۔ حضور کے زمانے اقدس میں خمس کے حصے کو بنی ہاشم میں تقسیم کرنے میں کیا کرتا تھا، پھر ابو صدیق کے زمانے اقدس میں یہ ذمہ داری میری تھی، پھر حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ ذمہ داری میری تھی، پھر حضرت عمر بن خطاب کے آخری زمانے کے اندر جس وقت کی کچھ اور مال جانا ہے اور پھر مجھے ہمیں کہا گیا کہ یہ مال آپ لے لیجیے، ہم نے کہا دیا ہاں اب ہم آل محمد جو ہیں وہ جناب علی اب ہم ہمیں ضرورت نہیں رہی، اب آپ یہ محتاجوں کو تسلیم کر دیں، ضرورت مند ہیں، ہمارا معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ جمع کرنے کی خواہش ہوتی نہیں تھی، اور معاملہ یہ تھا کہ جو آ گیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزر بسر ہمارا خوب ہو رہا ہے، اور ہمیں کیا چاہیے۔ باہر پیارے ساتھیوں، میں نے اس معاملے کو دوسرے انداز میں نپٹانے کی کوشش کی ہے، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ کہنا کہ نہیں جناب علی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں شیعہ یہ کہتے ہیں اور آپ سے روافض یہ کہتے ہیں، اور ان کو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ایسے انداز میں راہ اختیار کرتے ہیں کہ دونوں کی شان عظمت بلند بالا رہے، کسی کے اوپر بھی کوئی خطا کا اطلاق ہو ہی نہ خطا اجتہادی کا نہ مطلق خطا کا، ایک جناب علی ایک بات کہہ دی جائے اور بات گزر جائے کہ سید کائنات کی طرف
یہ نسبت عقیدہ خطائی اجتہادی ہوئی، کیونکہ ہم یہاں پر اجتہاد ہم تسلیم ہی نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ نے اس لیے مطالبہ فرمایا تھا تاکہ جو بات آپ کے دل کا مقصد تھا وہ پورا ہو جائے، اور وہی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی زمانے اقدس سے. جب مرادیں سیدہ کائنات پوری ہو گئی تو اس کے بعد اس بارے میں گفتگو نہیں رہی. اور آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Truth TV.